آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للعقاب من النار صدق اللہ العظیم۔ سردیوں کا موسم ہے۔ آج کے خطبے میں آپ نے اس حوالے سے گفتگو سنی۔ سب سے اہم سوال بھی ہے اور سب سے اہم مسئلہ بھی ہے۔ سردیوں کے موسم میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ وضو کے اندر بڑی جلدی کرتے ہیں، جس کے اندر وہ چہرے دھونے میں تھوڑی کمی کوتاہی کرتے ہیں، کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، بازو دھونے میں یہ کونیاں ہیں، ادھر بھی کوئی جگہ ان کی خشک رہ جاتی ہے، اور جب پاؤں دھوتے ہیں تو ایڑیوں کی جگہ تھوڑی خشک رہ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، لاپرواہی میں ایسا ہو جاتا ہے، جلدی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ ذرات ذی وقار، وضو نماز کے لیے شرط ہے اور وضو کا صحیح اور درست ہونا بھی شرط ہے۔ جلدی ضرور کریں، لیکن تمام اعضاء کو اچھی طرح سے دھوئیں اور کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اکثر اوقات بچوں کو دیکھا گیا ہے یا نوجوانوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، وہ جلدی کرتے ہیں۔ اب یہ جو چہرہ ہے یہاں سے یہاں تک ہے، یہ جو ہڈی ہے اس سے اوپر تک یہ سارا دھونا ہے، تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے یہ یہاں تک دھو کے وہ وہ وضو کر کے آ جاتے ہیں، یا بازو دھوتے ہیں تو وہ بھی جلدی کے اندر خشک رہ جاتے ہیں۔ اور پاؤں کی ایڑیاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں نکلے، واپسی پر ایسا ہوا نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، تو ہم جلدی سے وضو کرنے لگے۔ وضو کرتے کرتے ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ نے ساتھیوں نے اتنی جلدی کی کہ ان کے پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں جلدی کرنے کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے یہ الفاظ 3 دفعہ آپ نے دہرائے کہ ویل ہلاکت ہے، ویل ہلاکت ہے، ویل ہلاکت ہے، کن کے لیے؟ للعقاب من النار، جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، خشک رہ جانے والے، اتنی جلدی کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی پاؤں کی ایڑیاں خشک ہیں یا نہیں ہیں، یا بازو۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو غور سے وضو جب کریں تو اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر وضو درست نہیں ہے تو نماز کے اندر یقیناً پھر خامیاں رہ جاتی ہیں، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا بندہ کی نماز سے دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یا وہ ساری نماز میں اس کو بس پھر خارشی لگی رہتی ہے۔ تو وجہ وہی ہوتے ہے وضو کا درست نہیں ہونا۔ وضو درست ہے، اعضاء مکمل دھوئے ہیں، تو یقیناً وضو کا قطر جو پانی ہے زمین پر جو گرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پاؤں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ، کولی کرنے سے منہ کے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ وضو کو تحمل سے کرنے سے، اور کل قیامت کا دن ہوگا، یہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو سوال کیا جائے گا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کے ہاتھ چمک رہے ہیں، غرن محجلین، ان کے پاؤں چمک رہے ہیں، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، پوچھا جائے گا یہ کون ہے، تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اچھی طرح وضو کیا کرتے تھے پھر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بھی اعضاء چمکیں، روشن ہو جائیں، تو وضو کو خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔